بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہ جانے یہ کون سا علاقہ تھا۔ مجھے گھر سے نکلے ہوئے تقریباً پورا دن ہو چکا تھا۔ چل چل کر میرا وجود تھک چکا تھا۔ میری ٹانگیں اب تو جواب دے چکی تھی۔ بھوک سے میرا برا حال تھا جب اچانک ہی مجھے وہ حویلی دکھائی دی جو کہ پوری سجی ہوئی تھی اور وہاں لوگوں کی گہما گہمی تھی۔ میں چونک گئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہاں پر کسی کی شادی ہو رہی ہو۔ وہاں افراتفری مچی ہوئی تھی جب اچانک ہی میری نظر دور پڑی جدھر 4-5 لوگ کھانا لگا رہے تھے، اور وہ کھانا دیکھتے ہی میرے منہ سے پانی آنے لگا۔ میں تو کافی دیر سے بھوکی تھی، تبھی بلا ساختہ میں وہاں چلی گئی۔ میں نے کانچ کی پلیٹ میں ڈھیر ساری بریانی ڈالی اور اسی ٹیبل کے نیچے گھس گئی۔ وہاں بیٹھ کر میں مزے سے بریانی کھانے لگی جب اچانک ہی میرے ہاتھ سے وہ کانچ کی پلیٹ چھوٹ کر ٹوٹ گئی، جس کے ساتھ ہی میرے ہوش اڑ گئے تھے، کیونکہ اب ہر طرف سناٹا چھا گیا تھا۔ جب میری سماعت سے یہ آواز ٹکرائی کہ لگتا ہے یہاں کوئی آدم زاد آیا ہے، یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ میں کہاں پھنس گئی ہوں۔ اچانک ہی مجھے اپنی طرف آتے ان قدموں کی چاپ سنائی دی، اور پھر اگلے ہی پل کسی نے میرے اوپر سے وہ ٹیبل اٹھا لیا تھا۔ اب ہر کوئی مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ جب اچانک ہی دلہا میرے پاس آیا، کہنے لگا، اچھا تو یہ تم ہو، اب تو تمہیں ہمارا راز پتہ چل گیا، لیکن اب میں تمہیں ایسے خالی ہاتھ بالکل بھی نہیں جانے دوں گا۔ تم تو بہت زیادہ خوبصورت ہو۔ ایک خوبصورت اور حسین و جمیل آدم زادی ہمارے پاس خود چل کر آئی ہے، تو میں اسے کیسے خود سے دور کر سکتا ہوں؟ میں نے جیسے یہ بات سنی تو میرے اوسان خطا ہو گئے تھے۔ میں نے کچھ بھی نہ سوچا اور وہاں سے دوڑ لگا دی، لیکن اگلے ہی پل جیسے ہی میری نظر سامنے گئی تو وہ تو عجیب شکل والے لوگ میرے سامنے آ کر کھڑے ہو کے کہنے لگے کہ تم یہاں سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتی، بہتر یہی ہے خود کو ہمارے حوالے کر دو، اور جو تمہیں کہا جا رہا ہے وہی کرو۔ ہمارے دلہے راجا کا تم پر دل آ گیا ہے۔ یہ سن کر تو میرے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا جب وہ دلہا میرے قریب آیا اور کہنے لگا کہ اب تم یہاں سے بچ کر نہیں جا سکتی، تم تو میری ہونے والی بیوی سے بھی زیادہ خوبصورت ہو۔ کیا ہوا جو تم آدم زادی ہو، پر اب تم میرے دل کو بھا گئی ہو۔ یہ کہتے ساتھ ہی اس نے اگلے ہی پل ایک جھٹکے سے مجھے اپنے قریب کر لیا، اور پھر میرا نام انایا ہے۔ میں اپنے ماں باپ کے ساتھ ایک چھوٹے سے مکان میں رہتی تھی جب اچانک ابا کو دل کا دورہ پڑا اور وہ ہمیں چھوڑ کر دنیا سے چلے گئے، جبکہ اماں اب لوگوں کے کپڑے سلائی کر کے میرا پیٹ پالتی تھی۔ لیکن اچانک ہی ایک روز اماں کو کرنٹ لگا اور وہ موقع پر ہی انتقال کر گئی۔ میں اکیلی رہ چکی تھی جب میری اماں کی منہ بولی بہن نے مجھے اپنے پاس بلا لیا، کہنے لگی کہ میں تمہارا دھیان رکھوں گی۔ لیکن جب میں ان کے گھر چلی گئی، وہ تو اپنے چھوٹے بیٹے کے ساتھ باہر شفٹ ہو گئی تھی، جبکہ ان کا دوسرا بڑا بیٹا اسی گھر میں رہتا تھا جو کہ شادی شدہ تھا۔ ولید کی ایک بیٹی بھی تھی، لیکن مجھے یہ جان کر حیرت کا جھٹکا لگا تھا کہ ولید مجھ پر گندی نظر رکھتا ہے۔ بھابھی بہت اچھی تھی، مجھ سے حد درجے خوبصورت تھی، لیکن پھر نہ جانے کیوں ولید ہمیشہ مجھ پر گندی نظر رکھتا تھا۔ ایک روز میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب اچانک ہی ولید میرے کمرے میں آ گیا۔ اس وقت میں نہا کر نکلی تھی اور خوشبو لگا رہی تھی۔ وہ میرے بہت قریب آ گیا۔ وہ مجھے گڑیا کہہ کر بلاتا تھا، لیکن میں جانتی تھی کہ اس کی نظریں ٹھیک نہیں ہیں، اس کی نیت خراب ہے۔ میں اس سے فاصلہ برقرار رکھتی تھی۔ جب اس نے میری شکایت اپنی بیوی سے لگا دی، وہ بھی مجھ سے بہت پیار کرتی تھی، وہ مجھے اپنی چھوٹی بہن سمجھتی تھی، تبھی مجھے سمجھانے لگی کہ تم غلط سمجھ رہی ہو، تم یہاں محفوظ ہو۔ پر بھابھی آخر اپنے شوہر پر شک کیوں کرتی؟ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ بھابھی امید سے ہو گئی تھی۔ پھر تو ولید کو اور بھی موقع مل گیا تھا۔ وہ اب موقع کی طاق میں رہتا تھا، کبھی کبھار میرے ساتھ آ کر کھڑا ہو جاتا تھا اور چلتے پھرتے مجھے چھونے کے بہانے ڈھونڈتا رہتا تھا۔ میں بہت زیادہ تنگ آ چکی تھی۔ اب تو بس میں بے بسی کے آنسو بہاتی تھی اور ماں باپ کو یاد کرتی تھی، جو کہ ایک نعمت تھی، اور وہ نعمت مجھ سے بہت جلدی چھن گئی تھی۔ میری منہ بولی خالہ بھی مجھے نہ جانے کن کے ہاتھوں میں سونپ کر خود چلی گئی تھی۔ کبھی کبھار وہ مجھے فون تو کر لیتی تھی، لیکن شرمندگی کے مارے میں ان سے یہ سچائی بیان نہیں کر پاتی تھی کہ میرے ساتھ یہاں کیا ہو رہا ہے۔ بھابھی کا 5واں مہینہ تھا۔ ڈاکٹر نے بھابھی کو بیڈ ریسٹ بتایا تھا، جس کی وجہ سے وہ اپنے میکے چلی گئی۔
وہ میرے لیے کافی فکر مند تھی۔ تبھی میں نے انہیں کہا کہ میں روم میں اکیلی رہ لوں گی۔ مجھے لگتا تھا ولید بھی بھابھی کے ساتھ جائے گا، لیکن ولید نے بہانہ بنا دیا کہ اسے آفس کا کام ہے۔ مجھے اس بات کی بھنک تک نہیں پڑی۔ میں تو خود کو گھر میں اکیلی سمجھ کر آرام سے سو رہی تھی، جب اچانک سے مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی عجیب سا لمس مجھے چھو رہا ہو۔ یہ برا احساس پاتے ہی میں تڑپ کر اٹھ گئی تھی۔ میں نے جیسے ہی دیکھا تو وہ ولید تھا۔ اسے دیکھ کر تو میری ہوائیاں اڑ گئی تھیں۔ میں چیخ کر اسے کہنے لگی کہ دیکھو مجھ سے دور رہو۔ جب وہ بولا کہ آج میں اپنی رات رنگین کر کے رہوں گا، بہت عرصہ انتظار کیا، تمہاری بھابھی تو مجھے اپنے قریب ہی نہیں آنے دیتی، 6 مہینے میں اس سے دور رہا ہوں، پر جب بھی میں تمہیں دیکھتا تھا تو میں یہی سوچتا تھا کہ صحیح وقت آنے پر میں تمہارا فائدہ ضرور اٹھاؤں گا۔ وہ شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ میرے قریب بڑھنے لگا، جب اگلے ہی پل میری نظر اس کانچ کے گلاس پر پڑی تھی۔ میں نے ایک جھٹکے سے وہ کانچ کا گلاس اٹھا کر ولید کے سر پہ دے مارا تھا۔ ولید بے ہوش ہو گیا تھا، جبکہ میں نے اپنا دوپٹہ اٹھا کر اپنے وجود پر پھیلایا اور گھر سے باہر بھاگنے لگی۔ مجھے نہیں پتا تھا میں کہاں جا رہی ہوں۔ میرا سانس پھولا ہوا تھا، لیکن اب میں یہ جان گئی تھی کہ میں شہر سے باہر نکل آئی ہوں۔ یہ علاقہ بہت سنسان تھا۔ مجھے بھاگتے ہوئے تقریباً 3-4 گھنٹے گزر گئے تھے۔ بھاگ کر میرا حلق خشک ہو چکا تھا۔ اتنے میں مجھے وہ حویلی دکھائی دی تھی جس میں بہت گہما گہمی تھی۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہاں کسی کی شادی ہے۔ شادی کا سوچتے ہی ذہن میں خیال آیا کہ یقیناً یہاں کھانا بھی تقسیم ہو رہا ہوگا۔ مجھے بہت زیادہ بھوک لگی تھی۔ بھوک کی وجہ سے میں حویلی کے اندر چلی گئی تھی اور یوں اس بریانی کی پلیٹ کو بھر کر میں ٹیبل کے نیچے گھس گئی۔ پر میں کہاں جانتی تھی کہ میں ایک نئی مصیبت میں پھنس گئی ہوں۔ لیکن میں جان گئی تھی کہ یہ کوئی عجیب مخلوق ہے۔ میں نے چپ چاپ اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیا تھا۔ یوں میرا نکاح اس دلہے سے ہو گیا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس کی ہونے والی بیوی کہاں ہے اور کس حال میں ہے، پر نہ جانے میرے ساتھ آگے کیا ہونے والا تھا۔ مجھے بہت گھٹن ہو رہی تھی۔ مجھے ایک پالکی میں بٹھایا گیا تھا اور پھر ایسا لگا جیسے میرا وجود ہوا میں معلق ہو۔ آس پاس پہلے تو بہت زیادہ گہما گہمی تھی، لیکن آہستہ آہستہ ایک عجیب سا سناٹا چھانے لگا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے علاوہ کوئی موجود نہ ہو، لیکن وہ پالکی تیز رفتاری کے ساتھ آگے بڑھ رہی تھی۔ میرے اوپر گھونگھٹ تھا۔ میں نے جیسے ہی اپنا گھونگھٹ ہٹایا تو پالکی سے باہر جھانکا تو یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی، کیونکہ یہ ایک ویران سا ریتلا میدان تھا۔ دور تک کسی کا نام و نشان نہیں تھا۔ میرا گلا خشک ہو چکا تھا۔ گھبرا کر میں نے چیخنا شروع کر دیا کہ کوئی ہے؟ میں یہاں کیسے آئی؟ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ جب اتنے میں وہ پالکی ایک دم سے رک گئی، لیکن اس کے بعد پھر سے ہر طرف گہما گہمی ہو گئی۔ جب وہ دلہا میری پالکی کے اندر آیا اور کہنے لگا گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ ہی ہوں، میں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا کہ یہ آواز کہاں سے آئی ہے؟ جب اگلے ہی پل وہ آواز آنا بند ہو گئی۔ دلہا بولا کہ کون سی آواز؟ میں گھبرا کر بولی کہ اب وہ آواز ختم کیسے ہو گئی؟ یہاں سے سب چلے کیوں گئے؟ آخر یہ سب کیا ہے؟ جب کہنے لگا فکر مت کرو، وہ سب اپنے اپنے گھروں کو جا چکے ہیں، بس اب میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارا شوہر ہوں، اور ہاں میں تمہارے ساتھ ہمیشہ رہوں گا، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی بات پر میں گھبرا گئی کہ اچانک سے یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ میں کہاں ہوں؟ جب کہنے لگا کہ یہ میرا علاقہ ہے، تمہیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگلے ہی لمحے مجھے ایسے لگا کہ پھر سے ایک ہجوم ہمارے ارد گرد جمع ہو گیا ہو۔ میں نے اس سے کہا کہ یہ ہجوم پھر سے کیسے آ گیا؟ اتنا شور کس کا ہے؟ میری بات پر وہ اپنا سر تھام کر رہ گیا، پھر مجھے گھور کر کہنے لگا کہ دیکھو زیادہ سوال مت کرو، میرے ساتھ میرے گھر آ جاؤ، میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ ہاں میں بس اتنا بتا دیتا ہوں کہ میں آدم ذات نہیں بلکہ میں جن زادہ ہوں، اور یہ سب جنات ہیں، اسی لیے تو یہ کبھی غائب ہو جاتے ہیں اور کبھی ظاہر ہو جاتے ہیں۔ یہ تو روز کا معمول ہے، عام سی بات ہے، اس میں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے جیسے ہی اس کی باتیں سنی تو میرا وجود لرزنے لگا تھا۔ میں جھٹ سے اس سے دور ہو گئی تھی، اسے گھورنے لگی تھی، کیونکہ اس کی شکل تو آدم ذات جیسی تھی، پھر وہ جنات کیسے ہو سکتا تھا؟ میں یہی سوچ رہی تھی، شاید اس نے میرا دماغ پڑھ لیا تھا۔
پھر ہی کہنے لگا کہ دیکھو، میں اس وقت ایک آدم ذات کے روپ میں ہوں، تم مجھے میرے اصلی روپ میں نہیں دیکھ سکو گی، اور ہاں، میں اس لیے آیا تھا کیونکہ مجھے یہاں ایک آدم زادی سے عشق ہو گیا تھا، پر میری قسمت خراب تھی۔ جو وہ لڑکی عین موقع پر بھاگ گئی تھی، لیکن پھر میری نظر تم پر گئی تو تم تو اس لڑکی سے بھی زیادہ خوبصورت تھی۔ میں کیا کروں، اپنے جوان دل کا ہر لڑکی پر آ جاتا ہے، لیکن اب میں تمہارے علاوہ کسی لڑکی کو آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھوں گا۔ میں نے جیسے ہی اس کی باتیں سنی تو سٹپٹا کر رہ گئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ کوئی فلم چل رہی ہو۔ کچھ دیر بعد وہ مجھے اپنے گھر لے آیا، پر میں نے اس سے بہت فریاد کی کہ دیکھو، مجھے میرے گھر جانے دو، میں بہت مصیبت کی ماری ہوں، میں پہلے ہی بہت مشکل میں ہوں، مجھے مزید مشکل میں نہ ڈالو۔ میری بات پر وہ ہنس دیا اور کہنے لگا کہ تمہیں تو شکر کرنا چاہیے، تم کون سی پہلے سکون والی زندگی بسر کر رہی تھی، اب تو تمہیں میرا سہارا مل گیا ہے، تمہیں تو یہاں روز لذیذ کھانے ملیں گے، تمہیں تو کچھ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، تمہیں تو شکر کرنا چاہیے کہ میرے جیسے امیر جنزادے کی نظر تم پر پڑی تھی، جس کی وجہ سے تمہاری قسمت بدل گئی ہے، ورنہ تم کیا جانو کہ مجھ پر کتنی جنزادیاں عاشق ہیں، پر میرا دل کمبخت تو تم جیسی حسین آدم زادی پر آ گیا۔ وہ ہمیشہ مجھ سے یہی کہتا تھا، میں تنگ آ چکی تھی، میں تو اب اس قید سے رہا ہونے کی منصوبہ بندی کرتی تھی۔ ایک روز مجھے موقع مل گیا اور یوں میں اس بستی سے فرار ہو گئی۔ چلتے چلتے میرے پاؤں میں چھالے بن گئے تھے، میری جوتی تک ٹوٹ گئی تھی، میں نہیں جانتی تھی کہ میں کہاں ہوں، جب اچانک سے میرے سامنے ایک تیز رفتار گاڑی آئی۔ اس گاڑی نے جیسے ہی بریک لگائی تو میری سانس میں سانس آئی تھی۔ کچھ دیر بعد گاڑی سے ایک نوجوان نکلا، جس نے مجھے دیکھا تو کہنے لگا کہ آپ یہاں بیچ سڑک میں کیا کر رہی ہیں؟ میں نے اس سے کہا کہ پلیز میری مدد کرو، میرا کوئی بھی نہیں ہے، میرے حال پر مت جاؤ، میں ایسی نہیں ہوں جیسے دکھ رہی ہوں، میرے پیچھے کوئی لڑکا لگا ہوا ہے جو میری عزت تباہ کرنا چاہتا ہے، پلیز مجھے رہنے کے لیے ایک چھت دے دو۔ ابھی میں نے اتنا ہی کہا تھا جب اچانک ہی میرا وجود بے جان ہو گیا۔ مجھے جیسے ہی ہوش آیا تو یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا۔ میں نے جیسے ہی وہ آوازیں سنی تو ایسا لگا جیسے کچھ عورتیں آپس میں لڑائی کر رہی ہیں۔ میں جان گئی تھی یہ لڑائی میری وجہ سے ہو رہی ہے۔ یہ وہ عورت چیخ رہی تھی کہ ایک اور لڑکی کو تم لے آئے ہو، تم جانتے ہو نا کہ اس گھر کا گزارا پہلے ہی بہت مشکل سے ہوتا ہے، تمہاری 2 بہنیں ابھی تک کنواری ہیں، تم اس لڑکی کو بھی لے آئے ہو۔ جب وہ لڑکا کہنے لگا اماں میں کیا کروں، کیا اسے ایسے ہی بیچ سڑک پر چھوڑا تھا، کیا پتا اس کے سہارے اللہ ہمارے دونوں بہنوں کے اچھے رشتے دے دے اور دونوں بہنیں اپنے گھر کی ہو جائیں۔ جب وہ دونوں بہنیں بھی کہنے لگی کہ ہاں بھائی آپ نے بالکل ٹھیک کیا ہے، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے، اتنے میں ایک بہن کی نظر مجھ پر پڑی۔ جب وہ سب کو بتانے لگی کہ اسے ہوش آ گیا ہے، یوں وہ میرے پاس آ گئے، لیکن اس لڑکے کی اماں ابھی بھی ناگواری سے مجھے گھور رہی تھی۔ کہنے لگی کہ لگتا ہے کہ یہ صحیح پلاننگ کر کے ہمارے گھر گھسی ہے، یہ کہیں ہمیں لوٹ ہی نہ لے، رہا سہا جو بھی ہمارے پاس بچا ہے وہ بھی ہمارے ہاتھوں سے چلا جائے۔ جب وہ لڑکا بولا کہ نہیں اماں، یہ ایسی لڑکی نہیں ہے، آپ خواہ مخواہ میں اس سے مت ڈریں، لڑکے نے اپنی دونوں بہنوں کو اشارہ کیا، وہ دونوں اپنی ماں کو ان کے روم میں لے گئیں۔ مجھے لڑکا کہنے لگا کہ فکر مت کریں، جب تک آپ یہاں رہنا چاہیں رہ سکتی ہیں، لیکن ہاں بس اماں کی باتوں کا برا نہ مانیں، اصل میں ہمارے حالات جو چل رہے ہیں اس لحاظ سے اماں کی ذہنی حالت بہت خراب ہے، اماں ایسی ہی فضول باتیں کر دیتی ہیں، دل پر مت لیں۔ اس نے گویا مجھ سے درخواست کی تھی۔ اس کی بات پر میں ہلکا سا مسکرا دی۔ کچھ دیر بعد اس کی دونوں بہنیں میرے پاس آ کر بیٹھ گئی تھیں۔ وہ دونوں بہنیں بہت زیادہ خوبصورت تھیں۔ مجھے بھی کافی حیرانی ہوئی کہ ان دونوں کے رشتے کیوں نہیں ہوئے، لیکن میری ان دونوں بہنوں سے اچھی خاصی بن گئی تھی۔ اب میں ایک الگ کمرے میں رہتی تھی جو کہ باقی گھر سے ایک طرف ہٹ کر تھا، لیکن جب اچانک ہی ایک روز میرے ساتھ وہ واقعہ پیش آیا جس نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ میں تو بیتی باتیں بھلا چکی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا، میں جنزادے کی بستی میں کیسے گئی تھی، میں نے سب کچھ بھلا دیا تھا، پر اس روز اچانک ہی خود کو آئینے میں دیکھ کر رہ گئی جب مجھے پیچھے اس جنزادے کا عکس دکھا دیا تھا جو غصے سے مجھے گھور رہا تھا۔ اسے دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے، میرے حلق سے ایک چیخ نکلی تھی۔ میں نے جیسے ہی وہ چیخ ماری تو جنزادہ غائب ہو گیا تھا، لیکن میری چیخ سن کر وہ دونوں بہنیں میرے پاس آ گئیں اور پوچھنے لگی کہ عنایا تم ٹھیک تو ہو نا، کیا ہوا؟ میں نے خود پر قابو پایا اور کہنے لگی کہ ہاں میں ٹھیک ہوں، بس اچانک ہی مجھے میرے اماں ابا کی یاد آ گئی تھی۔
اسی وجہ سے رونے لگی تھی۔ ان دونوں نے مجھے حوصلہ دیا اور پھر سے واپس چلی گئی، لیکن اب تو خوف سے میرا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ جیسے ہی میری آنکھ لگی تو مجھے پھر سے ایسا لگا جیسے مجھے کوئی جھنجھوڑ رہا ہو۔ میں نے جیسے ہی آنکھیں کھولی تو اس کا وہ خوفناک چہرہ میرے چہرے کے سامنے تھا۔ میں ایک پل کو خود میں سمٹ گئی تھی، لیکن پھر اپنے دل کو مضبوط کر کے پوچھنے لگی کہ یہاں کیوں آئے ہو تم؟ کیوں نہیں میرا پیچھا چھوڑ رہے؟ پلیز مجھے بخش دو، یہ لوگ بہت اچھے ہیں، ان کے ساتھ ایسا مت کرو۔ جب کہنے لگا تمہیں کیوں نہیں مجھ پر بھروسہ ہوا؟ میں نے تم پر بھروسہ کر کے تم سے شادی کی، میں نے تمہیں اپنا نام دیا اور تمہیں ایک سہارا دیا، لیکن تمہیں شاید وہ عزت راس نہیں آئی جو تم میرے پاس سے بھاگ گئی۔ تم نے اچھا نہیں کیا۔ وہ گویا ناراضگی سے مجھ سے بولا تھا، لیکن اب وہ غصے میں بالکل نہیں تھا۔ اس کی آواز میں بھی ایک عجیب سی مٹھاس تھی، جس کی وجہ سے میرا ڈر کچھ کم ہوا تھا۔ تبھی میں نے اس سے دل کی بات کہہ دی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا تم مجھے سچ میں اپنی بیوی سمجھتے ہو؟ اگر ایسی بات ہے تو پھر میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ جب وہ جھٹ سے بولا کہ بتاؤ، میرے لیے کوئی کام ناممکن نہیں ہے، میں ہر کام کر سکتا ہوں۔ جب میں نے اس سے کہا کہ دراصل مجھے جو نوجوان اپنے گھر لے کر آیا ہے وہ ایک اوبر ڈرائیور ہے جس نے ایک کار کرائے پر لی ہوئی ہے۔ ان سب کے حالات بہت خراب ہیں۔ اس کی 2 بہنیں کنواری ہیں جن کی شادی بھی نہیں ہوئی، بلکہ اس کی ماں کا بھی علاج چل رہا ہے۔ اگر میں مختصر بات کہوں تو ان سب کو پیسوں کی بہت ضرورت ہے، تو کیا تم میری مدد کرو گے؟ میں ان سب کی مدد کرنا چاہتی ہوں کیونکہ انہوں نے مجھے یہاں رہنے کی اجازت دی ہے۔ جب وہ جنزادہ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، پر بدلے میں تم مجھے کیا دو گی؟ میں اس کی بات سن کر سٹپٹا گئی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ پہلے تو تم میری بات مانو اور مجھے یہ سب کر کے دکھاؤ، تو پھر تم بدلے میں مجھ سے کچھ بھی کروا لینا۔ یہ سن کر اس کی آنکھیں چمک اٹھی اور کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، پھر سنو، انسان کی بستی میں ہمارے بہت زیادہ خزانے موجود ہیں، لیکن ہم وہ خزانے نہیں لے سکتے۔ اگر تم چاہو تو تم وہ خزانہ اپنے پاس رکھ سکتی ہو، اس طرح تم امیر ہو سکتی ہو اور دوسروں کی مدد بھی کر سکتی ہو، پر اس خزانے کی چابی لینا بہت مشکل ہے۔ یہ سن کر میں نے اس سے کہا کہ وہ چابی مجھے کہاں سے ملے گی؟ جب اس نے بتایا کہ وہ چابی پرانی حویلی میں لگے اس گھنے پیڑ پر ہے، اگر تم چاہو تو تم وہاں جا سکتی ہو، لیکن تمہیں خود ہی یہ کام کرنا ہوگا۔ تم میری مدد نہیں لے سکتی، میرا کام تھا تمہیں بتانا۔ میں نے اس سے کہا کہ اگر تمہاری ساری بات سچ نکلی اور مجھے وہاں سے خزانہ مل گیا تو پھر میں تمہاری بہت شکر گزار ہوں گی۔ جب کہنے لگا کہ میں تم سے جھوٹ کیوں بولوں گا، لیکن میں بھی تم پہ یقین کر کے تمہیں یہ راز بتا رہا ہوں کیونکہ میں تمہیں اپنی بیوی مانتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ مجھے بہت زیادہ سکون ملا تھا۔ کچھ دیر بعد گہری نیند سو گئی۔ اگلے روز میری نظر نجمہ پر پڑی۔ اس کا چہرہ کافی اداس تھا۔ میں نے جیسے ہی اسے اداسی کی وجہ پوچھی تو وہ مجھے بتاتی چلی گئی کہ کیسے اس کی ماں نے اسے منع کیا ہے کہ تم بالکل بھی پارلر نہیں جاؤ گی، جبکہ محلے میں پارٹی تھی اور اسے بھی پارٹی میں بلایا گیا تھا۔ ساری لڑکیاں پارلر میں جا کر تیار ہو رہی تھیں، لیکن اس کا رشتہ ابھی پکا نہیں ہوا تھا۔ تبھی اس کی ماں نے کہا تھا کہ تم کس منہ سے پارلر جاؤ گی؟ وہاں جا کر سب کو اپنی منحوس شکل دکھاؤ گی اور پھر سب تم سے شادی کے سوال کریں گی، پھر تم کیا جواب دو گی؟ اس نے جیسے ہی اپنی اماں کی یہ باتیں سنی تب سے وہ اداس ہو گئی۔ میں نے نجمہ کو کہا اگر تم میرا ساتھ دو تو تمہارے حالات بہتر ہو سکتے ہیں، بلکہ تم لوگ بہت زیادہ امیر ہو جاؤ گے۔ میں تم سب کی مدد کرنا چاہتی ہوں، تم سب نے میرے لیے بہت کچھ کیا ہے، بدلے میں بھی چاہتی ہوں کہ تم سب کی مشکلات دور کروں۔ نجمہ کی آنکھیں چمکنے لگی تھی، کہنے لگی کہ انایا یہ کیسی باتیں کر رہی ہوں؟ میں نے اس سے کہا کہ ہاں سچ میں جو کہہ رہی ہوں وہ سچ ہے۔ تم نہیں جانتی کہ میرے ہاتھ ایک خزانہ لگا ہے، لیکن اگر تم میرا ساتھ دو گی تبھی ہم وہ خزانہ تلاش کر سکتے ہیں۔ نجمہ کہنے لگی کہ میں تمہارا بھرپور ساتھ دوں گی، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ اس علاقے میں کوئی خزانہ بھی چھپا ہے۔ اس کی بات سن کر میں گہری سوچ میں پڑ گئی تھی، لیکن پھر میں نے اسے ساری سچائی بتا دی کہ کیسے میرا تعلق ایک جنزادے سے ہے اور جنزادے نے ہی مجھے اس خزانے کا بتایا ہے۔ نجمہ نے میری بات پر یقین کر لیا اور یوں رات کو جیسے ہی سب سو گئے نجمہ کے ساتھ میں پرانی حویلی چلی گئی۔ پرانی حویلی جا کر میری نظر اس گھنے پیڑ پر پڑی تھی۔ میں نے فوراً نجمہ کو کہا تھا کہ نجمہ وہ چابی اسی پیڑ کے آس پاس ہوگی، اب ہمیں وہ چابی تلاش کرنی ہے۔ نجمہ نے میری ہاں میں ہاں ملائی۔ اب ہم وہ چابی تلاش کرنے لگے۔
جب اچانک سے میری نظر اس چمکتی چیز پر پڑی تھی جو اس پیڑ پر لٹکی ہوئی تھی۔ میں نے چہک کر نجمہ کو کہا کہ دیکھو نجمہ، وہ چابی وہاں ہے۔ اس نے کہا کہ اب ہم چابی کو کیسے اتاریں؟ اتنے میں مجھے ایک لکڑی دکھائی دی۔ میں نے اس لکڑی کو اس پیڑ کی شاخ پر مارنا شروع کر دیا اور یوں کچھ دیر بعد وہ چابی زمین پر آ گری۔ میں نے جھٹ سے وہ چابی اٹھا لی اور سنہری چابی دیکھ کر تو ہم دونوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ نجمہ بہت زیادہ خوش تھی۔ نجمہ کو بھی لگ رہا تھا کہ اب وہ خزانہ بھی مل جائے گا۔ مجھے بھی پوری امید تھی۔ ہم واپس آ گئے تھے۔ مجھے دوبارہ سے پھر سے جنزادے سے ملاقات کرنی تھی۔ میں نے نجمہ کو بتا دیا تھا کہ جیسے ہی جنزادہ مجھے اگلا کام کرنے کو کہے گا میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گی۔ اس رات میں پھر سے اپنی آنکھیں بند کر کے جنزادے کو یاد کرنے لگی تھی، جب اچانک ہی مجھے ایسا لگا جیسے کسی کی نظروں کی تپش مجھ پر ہو۔ میں نے جھٹ سے آنکھیں کھولی تو میرے سامنے جنزادہ کھڑا تھا جو بہت مسکرا رہا تھا۔ پھر کہنے لگا کہ تم نے تو کام کر دکھایا، تم بہت محنتی ہو، آخر بیوی کس کی ہو؟ اس نے ستائشی لہجے میں کہا تھا، جبکہ میرا وجود سلگ اٹھا تھا۔ وہ جب بھی مجھے اپنی بیوی کہتا تھا تو مجھے بہت برا لگتا تھا۔ میں نے ابھی تک یہ نہیں مانا تھا کہ وہ ایک جنزادہ میرا شوہر بن سکتا ہے، کیونکہ آخر ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ آدم زاد اور جنزادے کی شادی ہو جائے۔ اسی لیے میرا اس بات پر بالکل بھی یقین نہیں تھا، لیکن مجھے یہ کام کرنا تھا۔ تبھی میں نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلا لیا تو وہ اور بھی بہت زیادہ خوش ہو گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ اب اگلا کام بتا دو تاکہ جلدی سے مجھے وہ خزانہ مل جائے۔ جب وہ کہنے لگا کہ اتنی بھی کیا جلدی ہے، پہلے تمہیں مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا۔ اس کی بات سن کر تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ جس کا ڈر تھا وہی ہوا۔ وہ جنزادہ مجھ سے وعدہ لے رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ کیا وعدہ کرنا چاہتے ہو؟ جب وہ کہنے لگا کہ دیکھو، اب تو تمہیں مجھ پر یقین آ ہی گیا ہوگا کہ میں سچ کہہ رہا ہوں۔ وہ خزانہ تمہیں مل سکتا ہے، لیکن بدلے میں تمہیں مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا کہ تم ساری زندگی کے لیے میرے پاس آ جاؤ، میرے ساتھ زندگی گزارنے پر راضی ہو جاؤ۔ یہ سن کر تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میں بہت زیادہ گھبرانے لگی تھی۔ جنزادہ کہنے لگا کہ اگر تم میرے ساتھ نہیں آؤ گی تو پھر میں تمہاری مدد کیوں کروں؟ مجھے کیا ملے گا تمہاری مدد کر کے؟ میں بھی چاہتا ہوں کہ تم ساری زندگی میرے ساتھ رہو، کیونکہ میں نے تمہیں اپنی بیوی بنا لیا ہے۔ میں تمہیں دل سے چاہنے لگا ہوں۔ اس نے جیسے ہی مجھ سے کہا تو میرا دماغ گھوم گیا تھا۔ نہ جانے کیوں وہ میرے پیچھے پڑا تھا۔ مجھے اس شادی پر بھی یقین نہیں تھا، لیکن پھر کچھ سوچ کر میں نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ جیسے ہی یہ کام ہو جائے گا تو میں تمہارے پاس واپس آ جاؤں گی۔ اب تو تمہیں مجھ پر یقین ہو گیا ہے نا؟ اب تم مجھے جلدی سے بتاؤ کہ وہ خزانہ کہاں ہے۔ جب جنزادہ کہنے لگا کہ اسی بستی کے پرانے قبرستان میں وہ خزانہ دبا ہے، لیکن ہمیں احتیاط سے وہاں پر جانا ہوگا۔ مجھے لگتا ہے کہ تم یہ کام نہیں کر سکو گی۔ لیکن میں نے اسے فوراً کہا کہ نہیں میں کر لوں گی، میں نجمہ کے ساتھ جاؤں گی، ہم دونوں مل کر خزانہ تلاش کر ہی لیں گے۔ جنزادہ کہنے لگا کہ تمہیں احتیاط برتنی ہوگی، وہ خزانہ کوئی عام خزانہ نہیں ہے، وہ خزانہ ایک جنات عامل کا خزانہ ہے جس نے اپنی طاقتوں سے وہ خزانہ دبا دیا تھا۔ وہ کافی شیطانی کام کرتا تھا۔ وہ ایک شیطان عامل تھا، پر انسانوں کی بستی کے نیک عامل نے اپنی طاقت سے اس شیطان جنات عامل کو ختم کر دیا تھا، اور یوں اس کا خزانہ بھی ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا تھا۔ لیکن اس شیطان عامل کی اتنی زیادہ طاقتیں تھیں کہ ابھی تک وہ خزانہ کوئی بھی نہیں نکال سکا۔ اس کی بات پر میں ٹھٹک گئی تھی۔ اس سے کہنے لگی کہ پھر میں وہ خزانہ کیسے نکالوں گی؟ جب میری بات پر وہ بولا کہ تمہارے ساتھ میں ہوں، میری طاقتیں بہت زیادہ ہیں، کیونکہ میں نے ابھی اپنی اور طاقتیں حاصل کی ہیں، اور یوں میری مدد کے ذریعے تم وہ خزانہ آسانی سے نکال سکتی ہو۔ یہ سن کر تو مجھ میں ہمت آ گئی تھی۔ میں بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی۔ جنزادے نے مجھے تسلی دے کر کہا تھا کہ جب میں اس قبرستان کے پاس آؤں گی تو وہ بھی وہاں جائے گا۔ میں نے یہ ساری بات نجمہ کو بتا دی تھی۔ نجمہ بھی سہم گئی تھی۔ میں نے اسے تسلی دی کہ نہیں، وہ جنزادہ تو ہے، لیکن وہ کوئی شیطانی جنزادہ نہیں ہے، وہ ہمیں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ نجمہ کو تسلی ہو گئی تھی۔ یوں اگلے روز جیسے ہی رات ہوئی تو ہم دونوں نے سب گھر والوں کے سونے کا انتظار کیا تاکہ جیسے ہی سب سو جائیں تو پھر ہم لوگ اپنے مشن پر نکل جائیں۔ 12 بجے تک سب سو گئے تھے۔ میں نے نجمہ کو اپنے ساتھ لیا اور پھر بستی کے پرانے قبرستان کی طرف چلی گئی۔ وہاں پہنچ کر ایک عجیب سا خوف آنے لگا۔ تیز ہوائیں چل رہی تھیں، پتے ہمارے منہ پر پڑ رہے تھے۔ جب نجمہ کہنے لگی کہ دیکھو عنایا، مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے،
ہم جو کام کرنے جا رہے ہیں وہ ٹھیک تو ہے نا؟ یہ نہ ہو کہ ہمیں لینے کے دینے پڑ جائیں۔ میں نے اسے تسلی دی کہ ابھی میں جن زادے کو یاد کرتی ہوں وہ ہمارے سامنے آ جائے گا۔ اس طرح میں نے آنکھیں بند کی اور دل میں جن زادے کو سوچنے لگی۔ کچھ ہی دیر بعد مجھے پھر سے اس کی موجودگی کا احساس ہوا۔ میں نے جیسے ہی سامنے دیکھا تو وہ درخت کی شاخ پر بیٹھا تھا۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگا کہ تم اب آسانی سے وہ خزانہ نکال سکتی ہو۔ اب وہ ہوائیں بالکل بھی نہیں چلنے لگی تھی۔ وہ شیطانی ہوائیں تھی لیکن میں نے ان کو روک لیا تھا۔ میں نے نجمہ کو اپنے ساتھ لیا۔ نجمہ کو جن زیادہ نظر نہیں آیا تھا۔ ہم دونوں نے گھنے پیڑ کے نیچے سے مٹی ہٹانا شروع کر دی تھی، لیکن مٹی ہٹاتے آدھا گھنٹہ ہو گیا تھا پر وہ خزانہ ابھی تک نہیں دکھائی دیا تھا۔ نجمہ اور میرا پسینے سے برا حال ہو چکا تھا۔ گرمی کے موسم میں ہم اتنی مشقت والا کام کر رہے تھے۔ میں بھی بہت تھک چکی تھی۔ جب نجمہ مجھ سے کہنے لگی کہ دیکھو ایسا کرتے ہیں کہ کل مزید مٹی کھود لیں گے، آج ادھر تک ہی کافی ہے، میں نے بھی اس کی بات مانی۔ ہم دونوں واپس چلے گئے۔ مجھے جنزادے پر بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ مجھے شک ہو رہا تھا کہ اگر اس نے جو کہا ہے وہ سب جھوٹ ہوا تو پھر نجمہ کا تو مجھ پر سے بھروسہ اٹھ ہی جائے گا۔ مجھے بہت زیادہ فکر ہو رہی تھی۔ اگلے روز نجمہ کی طبیعت خراب ہو گئی۔ اسے بہت تیز بخار ہو رہا تھا۔ اس حالت میں اسے میں اپنے ساتھ بالکل بھی نہیں لے جا سکتی تھی۔ نجمہ کی اماں مجھے روزانہ کوسنے لگتی تھی کہ جب سے تم آئی ہو یہ اپنے آپ میں بالکل دھیان نہیں دیتی، یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے۔ جب میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ مجھے نجمہ کی دوا لینے جانا چاہیے، احسان آج فری تھا، اس کی اوبر ڈیوٹی نہیں تھی، تبھی میں نے اس سے کہا کہ نجمہ کی دوائی لانا بہت ضروری ہے۔ یوں احسان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی، لیکن ابھی میں بیٹھی ہی تھی جو اچانک سے گاڑی خراب ہو گئی۔ احسان کہنے لگا کہ یہ سب پہلے تو کبھی نہیں ہوا، ابھی کل ہی تو میں نے گاڑی کی نئی سروس کروائی ہے۔ یہ سن کر میں بھی چونک گئی تھی کہ آخر اچانک سے گاڑی کیسے رک گئی۔ ہم ابھی آدھے راستے پہ تھے جب احسان گاڑی سے اتر کر باہر چلا گیا۔ کہنے لگا کہ آپ اندر ہی بیٹھے، میں دیکھ کر آتا ہوں کہ آخر کیا خرابی ہے۔ میں اب اس کا انتظار کرنے لگی۔ جب اگلے ہی پل میری نظر اپنے ساتھ والی ڈرائیونگ سیٹ پر گئی، وہاں جنزادے کو دیکھ کر میرے اوزان خطا ہو گئے جو مجھے غصے سے گھور رہا تھا۔ اگلے ہی پل اس نے مجھے بالوں سے دبوچا، مجھ سے کہنے لگا تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس کے ساتھ باہر نکلنے؟ کیا تم مجھے بھول گئی ہو؟ تمہارا شوہر ابھی زندہ ہے، تم نہیں جانتی، لیکن یہ بات کبھی مت بھولنا کہ میں تمہارے آس پاس ہی رہتا ہوں، میں ایک پل بھی تم سے دور نہیں ہوا، سمجھی تم؟ اس نے ایک جھٹکے سے میرے بال دبوچے تھے۔ میرے حلق سے ایک چیخ نکلی جب وہ کہنے لگا کہ چلو میں تمہیں گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ اس نے مجھے بازو سے دبوچا۔ میں اس کے ساتھ گھر آ گئی تھی۔ میں بہت زیادہ گھبرا رہی تھی۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میں نے اس کو اپنی زندگی میں شامل کر کے بہت غلط کر دیا، کیونکہ مجھے تو لگا تھا جیسے وہ جنزادہ بدل گیا ہے، وہ میری مدد کر رہا ہے، لیکن اس کا یہ روپ دیکھ کر تو میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میں بہت زیادہ بے چین ہو گئی تھی۔ احسان جیسے ہی آیا تو مجھ سے خفا تھا کہ آپ خود کیوں گھر آ گئی تھی، مجھے کہہ دیا ہوتا، میں آپ کو پیدل چھوڑ دیتا، اچانک سے آپ کو کیا ہوا؟ میں نے دیکھا تو آپ بھاگ بھاگ کر جا رہی تھی۔ میں نے بلانے کی بہت کوشش کی لیکن آپ نے کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ اس نے بہت پریشانی سے کہا۔ جب میں گھبرا کر بولی کہ معاف کرو، دراصل مجھے یاد آ گیا تھا کہ میرے پاس دوائی پڑی تھی، اسی لیے میں واپس چلی گئی۔ میں جانتی تھی کہ میری اس بات میں کوئی دم نہیں ہے، پر احسان وہاں سے چلا گیا۔ مجھے اب بہت غصہ آ رہا تھا۔ ابھی میں غصے میں ٹہل ہی رہی تھی جب اچانک ہی میری نظر بیڈ پر پڑی۔ وہ گلاب کے تازہ پھول کی پتیاں دیکھ کر تو میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ یہ کہاں سے آ گئی؟ جب اچانک سے میری نظر کھڑکی پر گئی تھی جہاں وہی جنزادہ بیٹھا مجھے محبت سے دیکھ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر میرا چہرہ غصے سے لال ہو گیا تھا، کیونکہ کچھ دیر پہلے تو اس نے مجھ پر غصہ کیا تھا۔ میں نے اپنا منہ بے رخی سے دوسری طرف پھیر لیا، لیکن جنزادہ میری طرف آ گیا، مجھ سے کہنے لگا کہ دیکھو مجھ سے ناراض مت ہو، مجھ سے یہ تمہاری ناراضگی دیکھی نہیں جاتی، تم ہی تو ہو جس کی وجہ سے میں آئے روز اس بستی میں آتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ میں نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا، پر میں کیا کروں؟ میں اگر تمہیں کسی بھی لڑکے کے ساتھ دیکھوں گا تو مجھے اچھا نہیں لگے گا۔ میں تمہارا شوہر ہوں، اسی لیے میں نے وہ سب کیا۔ پر ہاں یاد رکھو، تمہیں میری کسی بھی مدد کی ضرورت ہو تو مجھے یاد کر سکتی ہو۔ اگر تم نے اس لمحے مجھے یاد کیا ہوتا تو میں بھی تمہارے پاس دوا دینے آ جاتا۔ اس کی بات پر مجھے یاد آیا کہ میں اس سے بھی تو کہہ سکتی تھی کہ نجمہ کے لیے دوا چاہیے۔ اب میں یہی سوچ رہی تھی جب اس نے مجھے وہ تھیلا دیا تھا۔ کہنے لگا اس میں ہر مرض کی دوا ہے،
اس میں سے کوئی بھی دوا تم نجمہ کو پلا دینا، اس سے فوراً آرام آ جائے گا۔ وہ یہ کہہ کر وہاں سے غائب ہو گیا۔ ان گلاب کے پھولوں کی خوشبو اتنی تازہ تھی کہ میرا وجود مہک اٹھا۔ میں اپنے دل میں پھر سے جن زادے کو یاد کرنے لگی۔ اب یہ روز کا معمول تھا۔ میں اب آئے روز جن زادے سے گھنٹوں گھنٹوں بات کرتی رہتی تھی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ مجھے اس کی عادت ہو جائے گی۔ نجمہ کی صحت بھی ٹھیک ہو گئی تھی۔ نجمہ جانتی تھی کہ یہ دوا جن زادے نے دی تھی، لیکن اب احسان اور اس کی اماں مجھ پہ شک کرنے لگے تھے کہ نہ جانے میرے پاس اتنی دوائیاں کہاں سے آئی ہیں۔ پر نجمہ نے میرا ساتھ دیا تھا اور یہ بات سنبھال لی تھی۔ کچھ دن بعد نجمہ کی طبیعت ٹھیک ہو گئی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں پھر سے جن زادے سے بات کروں گی تاکہ وہ ہمیں قبرستان لے کر جائے۔ میں نے اس سے جیسے ہی کہا تو وہ کہنے لگا کہ یہ کام تم نے خود کرنا ہے، میں اس خزانے کو چھو بھی نہیں سکتا، تم سمجھتی کیوں نہیں ہو۔ میں نے پھر سے اگلے روز رات کے وقت نجمہ کو اپنے ساتھ لیا اور ہم دونوں پھر سے قبرستان کی اسی جگہ پہ چلے گئے جدھر ہم نے آدھی مٹی کھودی تھی۔ وہ مٹی ابھی تک ویسی ہی ویسی تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے یہاں کوئی بھی نہ آیا ہو۔ میں نے آس پاس نگاہ دوڑائی، مجھے جن زیادہ اب کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا، جب اچانک ہی میرے کان کے قریب سرگوشی ہوئی، میں تمہارے پاس ہوں، میں تمہیں نظر نہیں آ سکتا، بس اپنے کام پر دھیان دو۔ یوں میری سانس میں سانس آئی اور میں نجمہ کے ساتھ پھر سے باقی مٹی کھودنے لگی۔ کچھ دیر بعد جیسے ہی مٹی کھود ڈالی تو میری لکڑی کسی لوہے کے صندوق سے ٹکرائی تھی۔ میری آنکھیں چمک اٹھی تھی۔ میں نے نجمہ کو کہا کہ مل گیا خزانہ۔ اس نے بھی فوراً وہ لکڑی دور اچھالی اور یوں ہم نے وہ خزانہ نکالنے کی بہت کوشش کی، پر جیسے ہی وہ خزانہ نکالنے لگے تو تیز آندھی چلنے لگی تھی۔ چاروں سو مٹی ہی مٹی تھی، ہمیں کچھ بھی نہیں دکھائی دے رہا تھا، جبکہ میری آنکھیں مٹی کی وجہ سے بند ہو گئی تھیں۔ میں نے بلا ساختہ جن زادے کو یاد کیا کہ کہاں ہو تم، پلیز ہماری مدد کرو، ہم اکیلے یہ خزانہ نہیں نکال سکتے۔ نجمہ کا بھی برا حال تھا۔ جب اچانک ہی مجھے پھر سے سرگوشی سنائی دی، فکر مت کرو، ہمت کرو، بس ایک دفعہ اس خزانے کو اپنے ہاتھوں سے کھول دو، اس کے بعد یہ سب مشکلیں ختم ہو جائیں گی۔ یہ تو بس شیطانی طاقتیں ہیں جو تمہیں اس خزانے کو لینے سے روک رہی ہیں، لیکن تم جوش سے کام لو۔ اس نے جیسے ہی یہ سرگوشی کی تو گویا میری جان میں جان آ گئی تھی۔ میں نے فوراً ہی اپنے مضبوط ہاتھوں سے وہ خزانہ باہر نکالا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ آندھیاں ختم ہو گئی تھیں، لیکن پھر اچانک ہی اس پیڑ کے اوپر سے ایک مردہ بلی کا بچہ نیچے گرا جو کہ خون سے لت پت تھا۔ یہ دیکھ کر نجمہ اور میں دونوں چیخیں مار کر پیچھے ہٹ گئی تھیں، لیکن پھر سے مجھے جنزادے کی آواز آئی کہ دیکھو پیچھے مت ہٹو، اگر تم ایک خاص حدود سے پیچھے ہٹ گئی تو یہ خزانہ پھر سے اندر دب جائے گا، ایسا مت کرنا، یہ تو محض شیطانی طاقتیں ہیں جو بس اپنے شیطانی کام سے تمہیں روک رہی ہیں، تم رکنا مت۔ میں پھر سے خزانے کے قریب چلی گئی، نجمہ کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا۔ مردہ بلی کا بچہ میں نے اس خزانے سے ہٹایا اور یوں خزانہ کھولنے لگی، جب اچانک ہی مجھے پھر سے کسی کی چیخنے کی آواز سنائی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی درد سے کرا رہا ہو۔ جنزادہ پھر سے میرے کان میں سرگوشی کرنے لگا کہ فکر مت کرو، یہ اسی شیطان عامل جنزادے ہی کی چیخ ہے جو یہ کہنا چاہتا ہے کہ اس خزانے کو مت کھولو، اگر تم نے یہ کھولا تو پھر اس کا سارا خزانہ برباد ہو جائے گا، لیکن تم یہ خزانہ کھولو، تم جیسے ہی یہ خزانہ کھولو گی تو یہ خزانہ تمہارا ہو جائے گا۔ میں نے فوراً ہی اپنے تھیلے سے وہ سنہری چابی نکالی تھی اور یوں اس خزانے کو کھولنے لگی تھی۔ میں نے جیسے ہی کھولا تو اس کے اندر تو ایک چھوٹا سا صندوق تھا۔ جنزادہ کہنے لگا کہ عنایا یہی وہ صندوق ہے جس میں ڈھیروں خزانہ ہے، اسے اپنے تھیلے میں لے لو اور اب گھر چلی جاؤ۔ میں نے نجمہ کو ساتھ لیا اور اس صندوق تھیلے میں ڈالا اور گھر واپس آ گئی۔ ہم دونوں کا سانس بری طرح سے پھولا ہوا تھا، نجمہ بھی گھبرا رہی تھی۔ ہم دونوں نے جیسے ہی صندوق کھولا تھا ہماری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ اس صندوق میں سونے کی اینٹیں تھیں، وہ 3-4 اینٹیں تو اس پورے گھر کے لوگوں کے لیے کافی تھی، اور یوں ان سب کے سارے خواب پورے ہو جاتے۔ نجمہ نے خوشی کے مارے مجھے گلے لگا لیا، کہنے لگی تمہاری وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ جب مجھے وہ جنزادہ یاد آنے لگا تھا میں دل ہی دل میں اسے یہی سوچنے لگی کہ یہ سب کچھ تو اسی جنزادے کی وجہ سے ہوا ہے۔ نجمہ جیسے ہی چلی گئی تو جنزادہ میرے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا اب وقت آ گیا ہے، اب تمہیں اپنا وعدہ پورا کرنا ہوگا، تمہیں میرے ساتھ میری بستی میں آنا ہوگا۔ دیکھو میں نے تمہارا خواب پورا کیا ہے، نجمہ وہ خزانہ اپنے بھائی کو دے دے گی اور اس کی اماں بھی خوش ہو جائیں گی،
اب تم میرے پاس آ جاؤ اور ہم اپنی بستی چلتے ہیں۔ اس نے میرا ہاتھ تھام لیا، لیکن میرا دل خوف سے لرزنے لگا تھا۔ میری زبان سے یکدم نکلا کہ نہیں نہیں، میں نہیں آ سکتی۔ جب جن زادہ مجھے غور سے دیکھنے لگا، اس کا چہرہ پھر سے لال ہو چکا تھا۔ ان سے کہنے لگا کہ کیا ہو گیا ہے؟ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، اب تم انکار کیوں کر رہی ہو؟ جب میں نے اسے کہا کہ دراصل مجھے اور بھی کچھ دن رہنا ہے، مجھے نجمہ کی شادی دیکھنی ہے، مجھے اپنی آنکھوں سے ان کے حالات بدلتے ہوئے دیکھنے ہیں، جب کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں 1 مہینے بعد آ کر لے جاؤں گا، میری سانس میں سانس آئی تھی کہ مجھے چلو 1 مہینے کا وقت تو مل گیا ہے۔ 1 مہینہ کیسے گزرا مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ نجمہ کا رشتہ بہت اچھی جگہ پکا ہوا تھا۔ میں نے ساری سچائی احسان اور اس کی اماں کو بتا دی تھی۔ وہ سب بہت خوش ہو گئے تھے۔ اس کی اماں بھی پہلے سے بہت ٹھیک ہو گئی تھی، لیکن جیسے ہی اماں نے کہا کہ نجمہ کی شادی کے بعد میں تمہاری شادی کروا دوں گی، تو یہ سن کر تو میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ مجھے جن زیادہ یاد آنے لگا جس سے میری زبردستی شادی ہوئی تھی۔ میں دل ہی دل میں اداس ہو گئی تھی کہ آخر میری شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ میں تو پہلے سے ہی کسی کی ہو چکی ہوں، لیکن میں یہ سچائی ان سب کو نہیں بتا سکتی تھی۔ نجمہ کے علاوہ تو یہ سچائی کسی کو بھی نہیں پتا تھی۔ کچھ دنوں بعد نجمہ کی شادی کے فنکشن شروع ہو گئے تھے۔ ان فنکشن میں وہ جن زادہ مجھے دکھائی دیا تھا جو کہ شادی میں شرکت کر رہا تھا۔ مجھ سے کہنے لگا کہ میں تو بس تم پر نظر رکھ رہا ہوں کہ کہیں تم میری نظروں سے دور نہ چلی جاؤ۔ جیسے جیسے وقت قریب آ رہا ہے ایسا لگ رہا ہے جیسے تم میرے پاس نہیں آؤ گی، کہیں تم مجھے دھوکہ تو نہیں دو گی۔ اس نے میرے ہاتھ تھام کر کہا۔ جب میں نے اسے ہکلاتے ہوئے کہا کہ بھلا میں تمہیں دھوکہ کیوں دوں گی؟ تم کیا وہ پل بھلا چکے ہو جب میں تم سے ڈھیروں باتیں کرتی تھی؟ میں تمہارے ساتھ ضرور آؤں گی، میں نے کانپتی زبان کے ساتھ کہا تھا۔ جب جن زادہ کہنے لگا کہ میں تمہارا دل پڑھ سکتا ہوں، مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے تمہاری زبان کچھ اور لیکن تمہارا دل کچھ اور کہہ رہا ہے۔ اس کی بات پر میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے، میرا چہرہ پسینے سے تر ہو چکا تھا۔ جب اگلے ہی پل مجھے کسی نے پیچھے سے آواز لگائی اور یوں وہ جن زادہ فوراً غائب ہو گیا تھا۔ میں نے جیسے ہی پیچھے دیکھا تو وہ ایک عجیب نوجوان تھا جو کہ لڑکے والوں کی طرف سے تھا، شاید وہ نجمہ کے شوہر کا کچھ لگتا تھا۔ جب کہنے لگا کہ آپ کون ہیں؟ کیا آپ کے ساتھ آپ کی فیملی نہیں آئی؟ اس کی بات سن کر مجھے اپنے اماں ابا یاد آنے لگے۔ میں نے اسے مختصر کہا کہ میرے ماں باپ کا انتقال ہو چکا ہے، میں نجمہ کے ساتھ رہتی ہوں۔ جب وہ کہنے لگا کہ اچھا تو آپ آئے ہیں، میں نے آپ کی بہت تعریفیں سنی ہیں۔ ابھی میں اس کی یہی باتیں سن رہی تھی کہ اچانک میری نظر جن زادے پر پڑی۔ وہ کھڑا جن زادہ مجھے لال انگارہ نظروں سے گھور رہا تھا جیسے وہ مجھے کاٹ کھائے گا۔ میں فوراً وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ میرا سانس پھول چکا تھا۔ مجھے وہی پل یاد آنے لگا تھا جب جن زادے نے مجھے احسان کے ساتھ دیکھ کر میرے بال سختی سے دبوچے تھے۔ میں اب یہی سوچ رہی تھی کہ میرا پھر سے وہی حال ہوگا جب اگلے ہی پل مجھے پھر سے اسی نوجوان کی آواز آئی تھی۔ کہنے لگا کہ آپ کیوں ڈر رہی ہیں؟ میں ایسا نہیں۔ لیکن اس کی بات سن کر میں فوراً وہاں سے پھر سے بھاگ آئی۔ میں اس نوجوان کو کیا بتاتی کہ میں مصیبت کی ماری ہوں، لیکن کچھ ہی دیر بعد ایک عورت میرے پاس آئی، میرا گال تھپ تھپا کر بولی کہ تم بہت پیاری بیٹی ہو، میرے عظیم نے تمہیں پہلی ہی نظر میں پسند کیا ہے، میں بھی تمہیں اپنی بہو ضرور بناؤں گی۔ میں گھبرا گئی تھی۔ جب نجمہ کی اماں بھی وہاں آ گئی، وہ بھی میری تعریفیں کرنے لگی تھی۔ مجھے وہی جن زادہ نظر آ رہا تھا جو دور کھڑا مجھے گھور رہا تھا۔ اسے دیکھ کر میں نفی میں سر ہلانے لگی۔ جب نجمہ کی اماں کہنے لگی کہ بیٹا کیا ہوا، اتنا گھبرا کیوں رہی ہو؟ عظیم بہت اچھا لڑکا ہے۔ عظیم بھی وہاں پہنچ آیا تھا۔ اس کی ماں نے ہم دونوں کی بات چیت کرانے کا کہا۔ جب عظیم مجھے سنسان علاقے میں لے گیا، وہاں ہم دونوں ایک بینچ پر بیٹھ گئے۔ عظیم نے مجھے تسلی دی کہ کوئی ایشو ہے تو آپ مجھے بتا سکتی ہیں، میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ میں نے فوراً سے اسے ساری سچائی بتا دی۔ مجھے لگا تھا جیسے وہ پیچھے ہٹ جائے گا۔ جب وہ مسکرا کر بولا کہ میں ایک عامل کو جانتا ہوں، وہ ضرور ہماری مشکل آسان کرے گا، آپ مت گھبرائیں۔ یوں اس نے میرا عامل سے علاج کروایا اور اس طرح عامل نے مجھے ایک تعویذ دیا اور یہ بھی تسلی دی کہ آپ کا نکاح کسی بھی جنات سے نہیں ہو سکتا، آپ کو یہ تعویذ اپنے ساتھ رکھنا ہے۔ میں پھر سکون میں آ گئی تھی۔ اب آئے روز تعویذ اپنے ساتھ رکھتی تھی۔ یوں وہ جن زادہ پھر مجھے کبھی دکھائی نہ دیا تھا۔ میں دل ہی دل میں شرمندہ تھی کہ اس نے میری بہت مدد کی تھی، مجھے وہ خزانہ دیا تھا، پر میں نے اس سے بے وفائی کی ہے۔ لیکن حقیقت یہی تھی، اس کا اور میرا کوئی میل نہیں تھا۔ کچھ وقت بعد میری عظیم کے ساتھ شادی ہو گئی
اور میں اپنی زندگی میں آگے بڑھ گئی۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔